کرگس و شاہین اپنی بلند پروازی کے کسی دائرے میں ایک ساتھ ہو گئے۔ وہ پاس پاس ساتھ ساتھ فضا میں تیرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ان میں گفتگو کا ہونا فطری امر تھا۔ شاہین نے کہا، بھائی کیسی ہے یہ فضائے نیلگوں، ردائے صبح و شام، یہ وسعت نگاہ، یہ بلند پروازی، اور اس کے ساتھ یہ بلند فکری و بلند نظری۔ کرگس جو اپنے خیال میں ڈوبا ہوا نظریہ ضرورت کے متعلق سوچ رہا تھا بولا، ہاں بھائی بلندی ہی بلندی ہے، لیکن بلندی اور صرف بلندی ہی تو زندگی نہیں، زندگی زندہ رہنے کا عمل بھی تو ہے، اس میں اور بھی ضروریات ہیں۔ وسعت نگاہ اپنی جگہ، لیکن ضرورت وجود سے کیا انکار؟ یہ بلند پروازی مجھے میری ضرورت سے محروم کر رہی ہے۔ دیکھو بھائی، خالی بلندی اور خالی پیٹ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ شاہین نے کہا، دیکھو وہ دور افق پر جھلمل جھلمل کرنے والی شے کیا ہے؟ کتنا خوبصورت ہے یہ منظر، کتنی لطیف ہے یہ فضا۔ آؤ بھائی ستاروں کی دنیا میں چکر لگائیں، آؤ دیکھیں سورج کہاں سے نکلتا ہے، کہاں ڈوبتا ہے، آؤ رازہائے سربستہ دریافت کریں، آؤ معلوم کریں کہ یہ سب کیا ہے، یہ آبادیاں کیا ہیں، کیوں ہیں، کون ہے جو ہر شے کو حرکت عطا کرتا ہے، کس نے سب کو اپنے اپنے محور و مدار میں جکڑ رکھا ہے؟ آؤ تو ذرا دیکھیں اس کا اپنا مدار کیا ہے۔ طاقت صرف طاقت ہے تو اس کی اپنی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس کی بھی اپنی کوئی خواہش ہے تو وہ طاقت کیا ہے؟ اور اگر اس کی اپنی کوئی ضرورت نہیں تو یہ سب ظہور غیر ضروری ہے۔ آؤ اس راز سے پردہ اٹھائیں۔ کرگس نے شاہین کی بات سنی تو بڑے غور سے، لیکن اس بات کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کے بجائے اسے اپنی مردار ہنسی کے حوالے کر دیا اور کہا، اتنی دور کی باتیں نہ سوچا کرو، مجھے بھوک لگی ہے، میں کب سے بھوکا پیاسا تیرے ساتھ چکر لگا رہا ہوں اور بھوک سے مجھے خود چکر آ رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی راز نہیں، یہ صرف زندگی ہے، اسے گزارنا ہے۔ باہر سورج زندگی صرف آگ ہے، اور یہ آگ زندگی کے ہر حصے میں ہے، دل میں، دماغ میں، نفس میں، اور سب سے بڑھ کر پیٹ میں۔ پیٹ کی آگ کو بجھانا آسمانوں کی پرواز سے بہتر ہے۔ یہ بلند پروازیاں محمل ہیں، اگر پیٹ خالی ہو تم ستاروں اور سورجوں کا کھوج لگاؤ، وہ تمہاری منزل ہوگی، لیکن میری منزل میری نظر کے سامنے ہے۔ وہ دیکھو ایک مرا ہوا گھوڑا پڑا ہے، میری برادری کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس لیے میں بھی نظریہ ضرورت کے تحت اپنی منزل کی طرف چلا ہوں۔ تجھے اور تیری پرواز کو خدا حافظ۔ یہ کہتے ہوئے کرگس نے ایک سیدھا غوطہ زمین کی طرف لگایا اور آنن فانن اپنی منزل مراد تک پہنچ گیا، اور شاہین بدستور راز ہائے سربستہ کی تلاش میں، بلند سے بلند تر کی جستجو میں، وحدت و یکتائی خیال کے تصور میں، زندگی اور ماورائے زندگی کو جاننے کے آرزو میں سرگرداں ہے۔ وہ عالم تحیر میں گم ہے، اس کے سامنے صرف فاصلے اور وسعتیں ہیں، لیکن وہ پرواز میں ہے، اس کی منزل وہ منزلوں سے آزاد ہے، منزل قید ہے اور پرواز آزادی۔ کرگس اور شاہین اکٹھے پرواز کریں تب بھی الگ الگ راستوں کے مسافر ہیں، ان کو ساتھ ساتھ بھی دیکھا جائے تو بھی انہیں ساتھی نہ سمجھا جائے۔ یہ ہم پرواز تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم مشرب نہیں، ہمراز نہیں۔ ایک کا مقصد مکاں، دوسرے کا مقصد لامکاں، ایک محدود دوسرا لامحدود، ایک کا رزق مردار دوسرا دل کا شہنشاہ، ایک موت سے وابستہ ہے دوسرا آزادی ہی آزادی کے ساتھ۔ زندگی کے ہر شعبے میں کرگس اور شاہین ساتھ ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔